الرحمن الرحیم۔ ایک یتیم بچے کا واقعہ۔ مدینے کی گلیوں میں ہر طرف چہل پہل رہے۔ مسلمان بوڑھے جوان اور ہوشیار بچے صاف ستھرے کپڑے پہنے خوشبو لگائے عیدگاہ جا رہے ہیں۔ مدینے کی گزرگاہیں تکبیر و تعمیل کی صداؤں سے گونج رہی ہیں۔ ایک راستے سے خدا کے رسول بھی عیدگاہ کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف ذرا تیز تیز چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ بے اختیار آپ رک جاتے ہیں۔ مدینے کے کچھ بچے بڑے بے فکری سے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور خوش خوش کھیل رہے ہیں۔ کچھ فاصلے پر ایک طرف کو ایک بچہ سب سے الگ افسردہ اور غمگین بیٹھا ہے۔ میلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے کھیلنے والے بچوں بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہے، مگر خدا کے رسول اس مصیبت زدہ لڑکے کے پاس پہنچے، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹے تم نہیں کھیلتے، تم نے کپڑے نہیں بدلے، بیٹے تم اتنے غمگین اور افسردہ کیوں ہو؟ بچے نے سر اٹھا کر دیکھا اور جلدی سے نگاہیں نیچی کر لیں۔ ہمدردی اور پیار کا برتاؤ دیکھ کر بے اختیار بچے کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے ضبط کیا اور ٹالتے ہوئے جواب دیا، کوئی بات نہیں۔ بچے نے لمبی سانس لی اور بولا، میری قسمت میں خوشی اور کھیل کہاں ہے؟ میں تو غم کھانے کی ہی پیدا ہوا ہوں، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بچے کو روتا دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے۔ لڑکے کو گلے سے چمٹا لیا اور فرمایا، بیٹے بتاؤ تو صحیح، تمہیں کیا دکھ پہنچا ہے؟ تم پر کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ آخر تم اتنے افسردہ کیوں ہو؟ آپ میری مصیبت کی داستان سن کر کہا، کیا کریں گے؟ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے باپ نہیں ہیں اور میری ماں۔ یہ کہتے ہوئے بچے کی آواز حلق میں کھٹکنے لگی اور وہ اپنا جملہ پورا نہ کر سکا۔ خدا کے رسول نے بچے کو اپنے سے کچھ اور قریب کر لیا، پھر پیار سے بولے، بیٹے ماں باپ کا انتقال کب ہوا اور تم کہاں رہتے ہو؟ میرے باپ ایک جگہ میں خدا کے دشمنوں سے لڑتے شہید ہو گئے۔ میری ماں خدا کا شکر ہے زندہ ہے، لیکن انہوں نے دوسری شادی کر لی اور میرے باپ کا چھوڑا ہوا سارا مال سامان لے کر اپنے گھر چلی گئی، اور میں بھی خوشی خوشی اپنے ماں کے ساتھ گیا، مگر کچھ ہی دن وہاں رہا کہ میرے دوسرے باپ مجھ سے خوش نہ رہ سکے اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب نہ میرا کوئی گھر ہے اور نہ میرا کوئی سرپرست ہے۔ اب مجھ پر ترس کھانے والا کوئی نہیں، میرا کوئی بھی تو نہیں۔ لڑکے کی ہچکچی بند کی گئی۔ میری امی بھی تو کچھ نہیں کرتی، انہیں تو مجھ سے بڑا پیار تھا، مگر وہ مجبور ہیں، ان کے بس میں کیا ہے اور اب وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ بچے کا حال سن کر اور اسے اس طرح زاروں قطار روتے ہوئے دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی بے اختیار آنسو برسنے لگے۔ کچھ دیر آپ بھی کھڑے آنسو بہاتے رہے اور یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیر کر اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش فرماتے رہے۔ پھر نہایت پیار سے محبت کے ساتھ اس بچے سے کہا، بیٹا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہو اور فاطمہ تمہاری بہن ہو اور حسن و حسین تمہارے بھائی ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ کا نام سن کر بچہ سنبھلا۔ اس نے حیرت اور عقیدت سے آپ کے نورانی چہرہ کو دیکھا اور پھر نہایت احترام سے نگاہیں نیچی کر لی۔ کچھ دیر بعد خاموش رہا، پھر انتہائی عاجزی اور آداب سے بولا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو پہچان نہ سکا اور پہلی بار میں نے بڑی لاپرواہی سے آپ کو جواب دیا۔ نہیں بیٹے کوئی بات نہیں، خدا کے رسول نے اسے تسلی دی۔ یا رسول اللہ میری ماں باپ ہزار بار آپ پر قربان ہو، خدا کے رسول حضرت عائشہ سے اچھی ماں کہاں ملے گی؟ حضرت فاطمہ سے اچھی بہن کہاں ملے گی؟ حضرت حسن و حسین سے اچھے بھائی کہاں میسر آئیں گے؟ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ مجھے خدا کے رسول کا
خاندان مل رہا ہے، یا رسول اللہ میں دل و جان سے آپ کی خدمت کروں گا، کبھی آپ کو زر اور دکھ نہ دوں گا۔ لڑکا کہتا رہا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرتے رہے۔ یتیموں کے والی لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لو عائشہ، خدا نے تمہیں عید کے دن ایک بیٹا دے دیا، لو اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر کپڑے پہناؤ۔ اور عائشہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ یہ لڑکا آخر وقت تک خدا کے رسول کی خدمت میں رہا۔ آخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کا وقت آ پہنچا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اس لڑکے کا برا حال تھا، اس کی ہچکچی بند ہی نہیں ہو رہی تھی، وہ غم سے نڈھال تھا اور کہتا تھا، آج میں یتیم ہو گیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے کی کیفیت دیکھی تو ان پر بھی رفتاری ہو گئی، پیار سے لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، آج سے تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے۔ اور پھر یہ لڑکا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں پہنچ گیا۔